الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعتقاد و تخلید صحیح عقیدہ اسلامی معاشرے کی اساس ہے اور توحید اس عقیدے کا جوہر اور پورے دین کی روح ہے۔ توحید صحیح عقیدہ اور توحید خالص کا تحفظ وہ اولین مقصد ہے جس کو اسلام نے اپنی تشریع و تعلیم میں پیش نظر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ان جاہلی معتقدات کی مخالفت بھی ضروری ہے جن کو بت پرستوں نے رائج کر رکھا ہے، تاکہ مسلم معاشرے کو شرک کی آلائشوں اور گمراہی کے اثرات سے پاک رکھا جا سکے۔ سنن الہی کا احترام اولین عقیدہ جس کو اسلام اپنے فرزندوں کے دلوں میں راسخ کرتا ہے یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کا نظام جس کی زمین کے اوپر اور جس کے آسمان کے نیچے انسان زندگی بسر کرتا ہے، کوئی اٹکل پچھو چیز نہیں ہے جو بغیر رہنمائی کے چل رہا ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی مخلوق کی خواہش کے مطابق چلے، کیونکہ خواہشات باہم متناقض ہوتی ہیں۔ وَلَا وَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ سورہ مومنون آیت نمبر 70 پر 1۔ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کائنات قوانین قدرت اور سنن الہی سے مربوط ہے جن میں کسی قسم کا متغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن نے متعدد مقامات پر واضح کیا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان ان سنتوں کا احترام کرے اور اسباب کے ذریعے ذرائع کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو نتائج کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے، اور ان مزعومہ خفیہ اسباب کی طرف متعلق توجہ نہ کرے جن کو عبادت گاہوں کے مجاور پیشہ واران مکروہ فریب اور مذہب کی دکان چلانے والے مقصد براری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اوہام و خرافات کے خلاف جنگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سوسائٹی میں فریب کاروں کا ایک گروہ موجود تھا جسے کاہن یا نجومی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ غیب کی سابقہ یا آئندہ ہونے والی باتیں جنات کے ذریعے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس دجل و فریب کے خلاف جس کو علم و ہدایت اور کتاب الہی سے کوئی واسطہ نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا اور انہیں اللہ کا کلام سنایا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سورہ نمل آیت نمبر 60 کہو اللہ کے سوا زمین میں اور آسمانوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ در حقیقت علم غیب کا علم نہ فرشتے رکھتے ہیں نہ جن اور انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ فرمان سنا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، سورہ الاعراف آیت نمبر 180 پر 8۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچتا، میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ سلیمان علیہ السلام کے جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اَنَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس رسوا کو عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ لہذا جو شخص اس بات کا بیدائی ہو کہ حقیقتاً اس کو غیب کا علم ہے، وہ اللہ حقیقت اور لوگ سب کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو خیال کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب کے مدعی ہوں گے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتلائیے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا، میں کاہن نہیں ہوں، کاہن کہانت اور کہان سب آگ میں ہوں گے۔ کاہنوں کی تصدیق کرنا، اسلام نے کاہنوں اور دجلوں کی مخالفت پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو بھی گناہ میں شریک ٹھہرایا جو ان کے پاس جا کر سوالات کرتے ہیں اور ان کے اوہام اور گمراہ کن باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما قال لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام۔ جو شخص نجومی کے پاس گیا اور سوالات کیے کہ پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی کہ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، سورہ ہے۔ اور فرمایا، من اتا کاہنا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسند احمد بن حنبل۔ جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہدایت سے کفر کیا۔ کفر اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہدایت نازل کی گئی ہے کہ غیب اللہ وحدہ ہی کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، اور کسی اور کو تو بدرجہ اولا نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ لَوْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَى مَا يُوحَى إِلَيَّ، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں، اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ قرآن کی صریح اور واضح ترین بات کو جاننے کے باوجود اگر ایک مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بعض لوگ پردہ ہٹا کر تقدیر کو دیکھ سکتے ہیں اور غیب کے راز ہائے سر بستہ معلوم کر سکتے ہیں، تو وہ اس ہدایت کے ساتھ کفر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا
جس مصلحت سے حرام کر دیا گیا ہے اس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پانسے یعنی تیر، جن کو عرب زمانے جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کرنے کی غرض سے استعمال کرتے تھے۔ ایک تیر پر یہ عبارت کندلہ ہوتی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور دوسرے پر ہوتی میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور تیسرا تیر سادہ ہوتا۔ جب سفر یا شادی وغیرہ کا ارادہ کر لیتے تو بتوں کے پاس جا کر پانسوں کے ذریعے قسمت کا لکھا ہوا معلوم کرنا چاہتے۔ اگر حکم دینے والا تیر نکل آتا تو اس کام کے لیے قدم اٹھاتے، اور اگر ممانعت والا تیر نکل آتا تو رک جاتے، اور اگر سادہ تیر نکل آتا تو پھر سے قرآن نازل کرتے، یہاں تک کہ امر یا نہی والا تیر نکل آتا۔ کیا جی کریم ہماری سوسائٹی میں اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ ہیں: رمل، کوڑیا، کتاب کھول کر فال نکالنا، تاش کے پتے اور فنجان پڑھنا، اس قسم کی تمام چیزیں اسلام میں حرام اور منکر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَن تَخْصِمُوا بِالْأَظْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور یہ کہ پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو کہ یہ فسق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينال الدرجات العولی من تکہن او استخصم او رجع من سفر طیرا، وہ شخص بلند و درجات کو نہیں پہنچ سکتا جو کہانت کرے یا پانسوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرے یا بدشکری کی وجہ سے سفر سے واپس لوٹ آ جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ تھی بہت سی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر سی کانسوں کے تعلق سے، پانسوں کے تعلق سے، کاہنوں کے تعلق سے، اور اعتقاد و تقلید کے تعلق سے، اوہام اور خرافات کے تعلق سے چند باتیں ہم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جو کل آپ کے سامنے بعد نماز فجر اسی طرح جو ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ تک قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچائیں گے، اور ہمارا چینل تعلیمات تقویٰ یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آنن فانن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو تعلیمات تقویٰ کو سبسکرائب کرے اور بیل کی گھنٹی کو دبائے تاکہ وقتیہ طور پر فوراً تعلیمات تقویٰ کے قرآن اور حدیث کی باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ استفادہ حاصل کر سکیں اور دوسروں کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کل شفائے عاجل عطا فرما۔ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ تیرے خزانے سے حلال روزیاں عطا فرما۔ ہر ایک مسلمان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ کرونا کی وبا جو پھیلتی جا رہی ہے اللہ اس سے تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو خاص کر ان کی صحت و عافیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تعليما